جب ماما قتل ہوا تھا 1.5 سال یہ جیل میں رہ کے آئے ہیں. اور یہ جب سے وقوع کر رہے ہیں تب آپ کی مطلب کتنی دیر ہو گیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا لگاتار؟ جی سارے ملتے تھے, میں ہی نہیں تھی بس ملتی. آپ کو نہیں تھا, آپ کو کہیں اجازت نہیں تھی آنے جانے کی؟ نہیں. تو اگلے دن بھائی کو کال کر کے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے, میری بیٹی کو بھیجو نہیں تو میں تھانے میں رپورٹ درج کرواؤں گا. انصاف کی امید نہیں ہے, کہیں سے کوئی کچھ کر ہی نہیں رہے پولیس والے. میرے ساتھ 14 سالہ مہنور بچی موجود ہے جو کہ حوث کا نشانہ بنی, اور حوث کا نشانہ کوئی بائٹ کا نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, بلکہ اپنا سگا والد ہے جو کہ تحفظ کا نشان ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. وہی درندہ اس بچی کی جان کا دشمن بن گیا ہے. اس کو نوچتا رہا, یہ کوشش کرتی رہی تھی بتانے کی, لیکن اتنی ہمت نہیں تھی. اس کی والدہ کو بھی اسی نے قتل کیا, اس درندے نے. اس کے بعد جو مدعی تھے اس کے ماموں تھے جنہوں نے باہر نکال دیا کہ بچوں کی کفالت کرے گے. باہر آنے کے بعد اس نے اس 13 سال کی بچی کے ساتھ حیوانگی جو اختیار کی. اب بچی نے پہلے ڈر کے مارے کسی کو بتایا نہیں, لیکن جن کو بتایا اور جنہوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کیا ان کے خلاف ہی اس کا والد بولنا شروع ہو گیا. ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور ہمارے قانونی ادارے بھی اس میں شامل ہیں. باقی جو مزید ہے میں بچی سے جانتا ہوں. بیٹا والد پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جو والد ہیں انہوں نے آپ کی والدہ کو کیوں قتل کیا تھا؟ شک کرتے تھے ماما پہ, تو کہتے تھے کہ تب آپ کتنے سال کی تھی؟ میں تب 10-11 سال کی تھی. 10-11 سال کی تھی. مارتے تھے, پیٹتے تھے روز؟ جی. بتاؤ مجھے ساری ڈیٹیل سے ذرا بتانا تفصیل سے. جب ماما قتل ہوا تھا 1.5 سال یہ جیل میں رہ کے آئے ہیں. ماما کو قتل جب کیا تھا آپ گھر میں موجود تھے تب؟ جی ہم گھر میں موجود آپ تھے. ان کے سامنے مارا تھا؟ جی. کس چیز سے مارا تھا؟ چاقو سے. چاقو سے مارا تھا. جی. اس کے بعد 1.5 سال جیل میں رہے؟ جی. تو آپ لوگ کہاں پہ رہے تھے؟ ہم اپنے ماموں گھر تھے. ماموں کے گھر گئے تھے. اس کے بعد پھر اپنے گھر آ گئے جب والد آ گئے تو وہ بچوں کے لے آئے اپنے ساتھ. جی. تب آپ کتنے سال کی تھی؟ تب میں 13 سال کی تھی. 13 سال کی تھی. اور یہ جب سے وقوع کر رہے ہیں تب آپ کی مطلب کتنی دیر ہو گیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا لگاتار؟ جی. تو آپ نے کسی کو بیٹا بتایا کیوں نہیں؟ بتا نہیں تھے دیتے, کہیں جائیں, کسی سے ملتی ہی نہیں تھی میں. کسی سے ملنے نہیں تھے دیتے؟ جی. سب کو نہیں تھے ملنے دیتے کہ آپ کو نہیں تھے ملنے دیتے؟ سارے ملتے تھے, میں ہی نہیں تھی بس ملتی. آپ کو نہیں تھے, آپ کو کہیں اجازت نہیں تھی آنے جانے کی؟ نہیں. پھر آپ کیسے یہاں آپ ہی کے گھر تک پہنچی اور پھر کیسے ان کو ساری تفصیل بتائی؟ آپ ہی کی طبیعت خراب تھی تو ان لوگوں نے کیا فون کہ انہیں بھیجے مجھے, تو پھر مجھے چھوڑ کے گئے ہیں. تو اگلے دن بھائی کو کال کر کے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے, میری بیٹی کو بھیجو نہیں تو میں تھانے میں رپورٹ درج کرواؤں گا. اس دن ہی میں پھر بھائی. اچھا ایک اور میں تفصیل سے بتا دوں آپ کو کہ یہ جو بچی ہے اس کی ایک اسٹیپ سسٹر تھی, کیونکہ اس کے والد کی جو پہلی شادی ہوئی تھی اس کے اندر سے بھی 5 بچے تھے. جو اس کی اسٹیپ سسٹر جو سب سے بڑی تھی, اس نے یہ اس کے گھر آئی ہے کیونکہ وہ بیمار تھی. اسے آ کے اس نے ساری کہانی بتائی کہ یہ وقوع ہوا ہے میرے ساتھ اور میں واپس نہیں جانا چاہتی, کیونکہ والد بلا رہے تھے زبردستی, آپ کو بلا رہے تھے گھر پہ. جی زبردستی بلا رہے آپ نے منع کر دیا آپ ہی کو کہ میں نے نہیں جانا؟ جی. اس سے پہلے آپ ہی سے ملنا جلنا نہیں تھا آپ کا؟ نہیں. اچھا پھر میں نے آپ ہی کو بتایا, پھر میں بھائی کے ساتھ کی جا رپورٹ درج کروائی ہے. تو ادھر اب تھانہ کون سا لگتا ہے؟ تھانہ مرید کے صدر. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم پرسوں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتار کر لیا والد کو؟ گرفتار تو اس دن ہی کر لیا تھا جس دن ہم نے رپورٹ درج کروائی تھی. تو جب ہم یہ ادھر گئے ہیں شیخو پورے تو ادھر ایس پی کو کہا, ایس پی کہتا ہے وہ اب پاپا ان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بھٹکا رہے ہیں. یعنی بھائی آپ کے بھٹکا رہے ہیں, بھائی کے خلاف ہی مطلب کارروائی کرنا شروع کر دی؟ جی. پولیس والے مطلب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے؟ نہیں. الٹا جو مدعی بنے ہیں یعنی جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں انہی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں؟ جی. اور 11 دن ہو گئے ہیں اس وقوع کو, اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ملزم کو. بچی نے گواہی بھی دے دی ہے, بچی نے بیان بھی ریکارڈ کروا دی ہیں کہ اس حیوان نے, جس کو باپ کہنے کا حق ہی نہیں ہے اس درندے کو, کہ اس نے درندگی اختیار کی, لیکن اس کے باوجود 11 دن جیل میں ہونے کے باوجود بار بار اس کو اور اس کی جو اسٹیپ سسٹر ہے اس کے خاوند کو تھانے بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے اور اسی طرح باتیں کر کے لٹکا کے کام بھیج دیا جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ انصاف وغیرہ ملے گا کہ آپ اسی طرح کیس لٹکا رہے گا؟ انصاف کی امید نہیں ہے, کہیں سے کوئی کچھ کر ہی نہیں رہے پولیس والے. ساتھ نہیں دے رہا, کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا بھائی کے علاوہ؟ جی بھائی کے علاوہ کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رہا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے؟ میرے سے بڑا ہے, وہ 17 سال کا. 17 سال کا. اسے بھی ان چیزوں کا نہیں تھا پتا کہ والد کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارے؟ اس سے میں نے بتایا پر وہ بھی پاپا سے ڈرتا تھا, وہ کچھ نہیں تھا. اس سے بتایا تھا لیکن وہ بھی والد سے ڈرتا تھا؟ جی.
تو کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کچھ عقل آ جائے, کچھ ہوش کے ناخن لے, یہ ہمارے جو قانونی ادارے ہیں. اسے سزا ملے, اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو, بس. بچی کیا بولے گی؟ بچی کو کیا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. 14 سال کی یہ بچی ہے, جس عمر میں بچیاں کھیلتی ہیں, اسکول جاتی ہیں, بچوں کے بڑے خواب ہوتے ہیں, پریوں کی طرح گھومتی ہیں, اور اس عمر میں اس بچی کے ساتھ یقین مانے یہ بچی ذہنی مریض بن گئی ہوگی جو اس کے ساتھ وقوع ہوا کہ اپنا والد اس طرح کے کام کرتا ہے. اور اب قانونی اداروں سے یہ درخواست کر سکتے ہیں, ان سے یہی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اگر کوئی مدعی بنے تو اسے ذلیل نہ کریں, اسے تنگ نہ کریں, بلکہ اس بچی کا ساتھ دیں, اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے. اور جو سزا ملتی ہے, کیونکہ ایسے درندوں کو تو میرے خیال سے چونک میں ایسی سزا دینی چاہیے, ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ جو باقی نسلیں ہیں یا جو باقی والد ہیں جو اس طرح کی درندگی اختیار کرتے ہیں وہ ہوش کے ناخن پکڑیں. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے قانونی ادارے خاموش رہتے ہیں اتنے بڑے وقوع ہونے کے بعد. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.